بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ دن بھر کافی مصروفیت رہی۔ جب رات کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرمانے لگے۔ جوں ہی آنکھ لگی تو پھر خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ قربان کیے۔ رات کو جب پھر خواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوستو، سب سے پیاری چیز وہ ہوتی ہے جس کو قربان کرتے ہوئے دل بے قرار ہو جائے، دل پریشان ہو جائے۔ جب تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھا تو سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اسے مانگ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاجرہ، اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کر دو، نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اس کو تیار کر دو، آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد کی منشا کے مطابق تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر گھر سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے تو شیطان جناب ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، وہ دعوت پر نہیں جا رہے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ فرماتی ہیں، لعنت ہو تم پر، کبھی باپ بھی اپنے بیٹوں کو قربان کیا کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کا حکم جانتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، ہزاروں ایسے فرزند قربان کرنے کو ہم تیار ہیں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ بی بی صاحبہ کا اپنے رب پر بڑا پکا ایمان ہے تو وہ وہاں سے نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا، وہ تو آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ شیطان جب یہاں بھی ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے جان سے عزیز فرزند کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا۔ دوستو، جو بھی مسلمان حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ آج بھی اللہ کے دوست کی اس سنت کو ادا کرتا ہے، اس کے بغیر حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے فرزند کو بتایا کہ ہم اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، مجھے بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا جان، اللہ نے آپ کو جیسا حکم دیا ہے آپ بخوشی پورا کریں، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے لٹانے لگے تو فرزند نے کہا، اے ابا جان، آپ میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر پائیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جوں ہی اپنے فرزند کی گردن پر چھری چلائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اگر تو مجھے ایک کی بجائے 1000 اسماعیل بھی دیتا اور قربان کرنے کا حکم دیتا تو میں تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوں ہی چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جلدی کرو، جنت سے ایک جانور لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس جانور کو رکھ کر اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تسلی کر چکے تو کھڑے ہو کر آنکھوں سے پٹی اتاری، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا ایک جگہ پر کھڑا ہے اور اس بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا ذبح پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے خلیل، تو نے ہمارے حکم کو پورا کر دیا، تمہاری اس ادا کو قیامت تک زندہ رکھا جائے گا، اور ایمان والے ہر سال تیری اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اور میری راہ میں قربانی کرتے رہیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارکان حج میں اپنے خلیل کی اس ادا کو قربانی کی شکل میں مسلمانوں پر لازم کر دیا، اور جو مسلمان حج پر نہیں جاتے وہ بھی بڑی عید پر اللہ کے خلیل کی اس سنت کو بڑے جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلا حصہ غریبوں میں بانٹتے ہیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔